بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مؤمنون کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب مجھ کو واپس بھیج دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ جس کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کماؤں. ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہے کہ وہی وہ کہتا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب کہ وہ اٹھائے جائیں گے. یہ بے دین بے ایمان ان کی موت کا منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے. بہت ہی اہم پوائنٹ کی بات اس میں عرض کرتا ہوں کہ اس آرزو میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے. موت کے وقت میں بے دین آدمی بے ایمان آدمی جو آرزو کرے گا، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. دنیا میں اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا، بلکہ عمل صالح کے لیے دنیا میں آنے کی آرزو کرے گا اور دنیا میں رہنے کی آرزو کرے گا. اس لیے زندگی کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عمل صالح کر لیے جائیں، تاکہ کل قیامت کو یہ آرزو کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے اور موت کے وقت بھی یہ آرزو کرنے کا وقت نہ آئے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اللہ پاک مجھے واپس بھیج، اچھا عمل کر کے آؤں گا، نماز پڑھ کے آؤں گا، روزہ رکھ کے آؤں گا، زکوٰۃ دے کر آؤں گا، تیرے دین کا حج کر کے آؤں گا، قرآن بھی بہت پڑھوں گی، بہت تیرے دین کا کام کروں گی. اللہ کہیں گے نہیں، اب تمہارا ٹائم گیا. اس لیے اس امید کو یاد رکھو اور خود زندگی کی گھڑیاں اللہ کی اطاعت میں بسر کرنی چاہیے ہمیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بے ایمان اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور بے دین اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اپنا جہنم کا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب مجھے لوٹا دے، میں توبہ کر لوں گا، نیک اعمال کرتا رہوں گا. جواب ملتا ہے جتنی عمر تجھے دی گئی تھی تو ختم کر چکا. پھر اس کی قبر اس پر سمٹ جاتی ہے اور تنگ ہو جاتی ہے اور سانپ اور بچھو چمٹ جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، گنہگاروں پر ان کی قبریں بڑی مصیبت کی جگہ ہوتی ہیں. ان کی قبروں میں انہیں کالے ناگ ڈستے رہتے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا ناگ اور اژدہا اس کے سرہانے ہوتا ہے اور ایک اتنا ہی بڑا اس کے پاؤں کی طرف ہوتا ہے. وہ سر کی طرف سے ڈسنا اور اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ پیروں کی طرف سے کاٹنا اور اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ بیچ کی جگہ آ کر دونوں ناگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ ہے وہ برزخ جہاں یہ قیامت تک رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی ان عذابوں سے پوری حفاظت فرمائے. موت آتے ہی آدمی موجودہ دنیا سے جدا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کے اور موجودہ دنیا کے درمیان ایک ایسی آڑ قائم ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی ادھر واپس نہ ہو سکے. آدمی جب موت کے بعد اگلی دنیا میں داخل ہوتا ہے تو اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. اب وہ جان لیتا ہے کہ
کہ جس آخرت کو وہ نظر انداز کیے ہوئے تھا وہی دراصل زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ دنیا کے سامان تو صرف اس لیے تھے کہ اس سے آخرت کی کمائی کی جائے، نہیں یہ کہ بذات خود انہی کو اصل مقصود سمجھ لیا جائے۔ چنانچہ موت کے بعد وہ بے اختیار چاہے گا کہ کاش وہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، مگر ایسا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ خدا کا قانون یہ ہے کہ کسی آدمی کو صرف ایک بار موقع دیا جائے، دو بار نہیں۔ موجودہ دنیا میں آدمی اپنے ساتھیوں اور رشتہ داروں پر بھروسہ کرتا ہے، مگر قیامت میں وہ بالکل تنہا ہوگا۔ وہاں آدمی کا ذاتی عمل اس کے کام آئے گا، اس کے سوا کوئی چیز کسی کے کام آنے والی نہیں۔ یہ میں نے مختصر تشریح کر دی، اور حدیث وغیرہ جو میں نے بیان کی ہے یہ تفسیر ابن کثیر میں دیکھ لی جائے۔ اب نیکی کر لیجئے، میرے ساتھ پڑھیے، نیک عمل کیجئے، پڑھیے میرے ساتھ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ قرآن شریف کی یہ واحد دعا ہے کہ جس کے ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیا 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 دیا، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قبول کیا قبول کیا قبول کیا۔ اس کی تفصیل اور تفسیر ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔